کون سا پروگرام ایسا ہوگا کہ جو آپ کے لیے مناسب ہوگا؟ کوئی 1000 سے زیادہ کریئر چھوٹے بڑے موجود ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی 800 سے زیادہ کی تو پروفائل بھی میرے پاس موجود ہے ایجوین میں، مگر ہم نے پراپر اس کی جو پروفائلنگ کر رکھی ہے وہ بھی 800 سے زیادہ ہے. بیٹا، جو بات آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ بھئی اب میں ایف ایس سی کے بعد کیا کروں یا پھر آگے جا کے میں کیا بنوں گا یا کیا ہوگا، تو اس معاملے میں آپ کو اگر میں تھوڑی سی پکچر بڑی کلیئر کروں اور آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں تو وہ آپ کے لیے شاید زیادہ آسان ہو جائے گا. دیکھیں، یہ جو کریئر سلیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بظاہر ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ بہت آسان سی اور چھوٹی سی بات ہے، لیکن جبکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوری لائف اس میں کور ہو رہی ہوتی ہے اور یہ پوری لائف سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اور پھر مثلا کریئر ہم لفظ تو بول دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں آپ کیا کریں گے، آپ کی پوری زندگی میں آپ کا لائف اسٹائل کیا ہوگا، آپ کا جو روٹین، ڈیلی روٹین جو ہے وہ کیسی بنے گی، پھر آپ کی ارننگ کہاں سے ہوگی، کون کیا کام کریں گے، اور آپ کے کام کرنے میں ارننگ کا لیول کیا بنے گا، پھر وہ جو کام آپ کریں گے وہ کام آپ کی پسند کے کام ہوں گے یا آپ کی پسند کے کام نہیں ہوں گے. اب اتنی بڑی دنیا کے اندر اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، تو اب اس معاملے میں اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی فلانا بندہ جو ہے نا یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لیتا ہوں، تو بیٹا پھر تو یہ مسئلہ غلط ہو جائے گا، پھر تو یہ آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. جیسے آج کل آپ کے کلاس فیلوز بہت سارے یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر بالکل ہی غلط بات ہو جائے گی. یہ تو مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بھیڑ چال، کہ ایک بھیڑ ادھر کو گئی، ایک شیپ ادھر کو گئی تو ساری شیپس اس کے پیچھے چل پڑی. تو یہ انسان کا کام نہیں ہوتا، انسان ایسے نہیں کرتا، انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر انسان کو الگ بنایا ہے، ہر انسان کی الگ کوالٹیز رکھی ہیں، سب چیزیں رکھی ہیں. تو ہم اگر ان چیزوں پہ غور کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. دیکھیے، اگر میں بیٹا آپ کو پاکستان کے حوالے سے بتاؤں نا، تو پاکستان میں اس وقت پریکٹیکلی عملی زندگی کے اندر کوئی 1000 سے زیادہ کریئر چھوٹے بڑے موجود ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی 800 سے زیادہ کی تو پروفائل بھی میرے پاس موجود ہے ایجوین میں، مگر ہم نے پراپر اس کی جو پروفائلنگ کر رکھی ہے وہ بھی 800 سے زیادہ ہے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں، آپ نے جیسے انٹر کیا ہے، ایف ایس سی کی ہے، تو ایف ایس سی کرنے کے بعد یا انٹر کہہ لیں یا ایف ایس سی کے مختلف گروپس ہیں آپ لوگوں کے، تو ان سارے گروپس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں 670 سے زیادہ یعنی 670 سے زیادہ بی ایس پروگرام آفر ہو رہے ہیں. یعنی اتنی بڑی تعداد ہے، کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. اب ان 670 میں سے کون سا پروگرام ایسا ہوگا کہ جو آپ کے لیے مناسب ہوگا، اور وہ کس بیس پہ مناسب ہوگا، یعنی اس کی وجہ کیا ہوگی نا کوئی ریزن ہونی چاہیے نا کہ کیوں وہ مناسب ہے. اچھا، ہم اس میں کہتے ہیں کہ جی اچھا میرا انٹرسٹ، اور آپ کے کلاس فیلو کہتے ہیں بھائی میرا پیشن ہے، میرا انٹرسٹ ہے اس کام میں. بھائی جو پرسنالٹی جہاں پہ انٹرسٹ جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، میں اگر اس کی بات آپ کو بتاتا ہوں تو پرسنالٹی کے والے سے دنیا میں اس وقت جو ڈیفرنٹ تھیوریز موجود ہیں ان میں کوئی ہے کہ جناب 2 پرسنالٹیز، کوئی کہتا ہے کہ 3 ٹائپ، کوئی کہتا ہے 4 ٹائپ، کوئی کہتا ہے نہیں جی مطلب بگ 5، کوئی کہتا ہے نہیں جی 6، کوئی کہتا ہے 8، کوئی کہتا ہے 9، اور کوئی کہتا ہے کہ جی 16 پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ جو 16 پرسنالٹیز کا جہاں تک ذکر آتا ہے اور یہ اتنی زیادہ، تو ان میں سے کس کی مثلا آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کا پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہے، آپ کا انٹرسٹ کہاں پہ فال کرے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. پھر ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج. تو مزاج جو ہے جو کاؤنٹ کیے گئے ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد ایبیلٹیز، جو ایبیلٹیز اس وقت تک باقاعدہ موجود ہیں، ڈیفائن کی گئی ہیں، تو وہ کوئی تقریباً 55 سے اوپر ہیں ان کی. اسی طرح جن کو ہم سکلز بولتے ہیں، تو سکلز بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی 35 to 40 کے درمیان ان کا نمبر آتا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز جو بڑی سمجھنے کی ہے کہ بھئی یار اتنی ساری چیزیں ہیں اور ہر انسان کی ابیلٹی الگ، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس الگ، اس کا ٹیمپرامنٹ الگ، اس کے اسٹائل الگ. اسٹائل بھی تقریباً کوئی 16-18 قسم کے انسانوں کے.
اب ان میں سے کون سا اسٹائل جو ہے وہ آپ کا ہوگا اور کون سی چیز آپ کے ساتھ میچ کرے گی. اب اگر فرض کیا کہ آپ کوئی ایک ایسا کریئر لیتے ہیں کہ جو مثلاً یعنی آپ کی شخصیت سے میچ نہ کرے یا آپ کی ابیلٹیز سے میچ نہ کرے. فرض کیا کہ آپ کے اندر میتھ بہت اچھا ہے, آپ کا انالیسس بہت اچھا ہے, یا آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ سیکوینس کے معاملے میں آپ بہت سٹرونگ ہیں. اچھا جی, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور آپ ڈیٹا سائنس میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک فرض کیا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سوشل ٹریٹس بہت زیادہ ہیں, فرینڈلی بہت زیادہ ہے, انالیسس بھی بہت اچھا ہے, پھر آپ پبلک سپیکنگ میں اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب ایکسٹروورٹ ہے وہ والی چیز, پھر آپ کی مینیجریل اگر چیزیں اچھی ہیں تو پھر اس کو مینیجریل کی طرف. تو اس انداز سے اگر ہم ان ساری چیزوں کو پیش نظر نہ رکھیں تو کس بنیاد پر ہم فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے یہ چیز اچھی ہوگی. اور وہ لوگ کہ جو بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں کہ بھائی آج کل اس چیز کا ٹرینڈ ہے یہ چیز رکھ لو, یہ دراصل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے. اور یہ کوئی مطلب ٹیچر کرے, کوئی والدین کریں, کوئی بڑا کرے, کوئی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والا کرے, کوئی ان پڑھ کرے, کوئی کسی بھی طرح کا کوئی بندہ جو ہے وہ ایسی حرکت جب کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہا. سوال یہ ہے کہ پھر کرنا کیا چاہیے؟ تو کرنا یہ چاہیے کہ ایکسپرٹ اوپینین لینی چاہیے. ایکسپرٹ اوپینین کون دے سکتا ہے؟ وہ کونسلر دے سکتا ہے. وہ کونسلر کون ہوتا ہے؟ کریئر کونسلر. کریئر کونسلر وہ فرد کہ جس کے پاس تمام ایجوکیشنل پروگرامز کا بھی ڈیٹا موجود ہو, جس کے پاس کریئرز بھی موجود ہوں, جو ان پرسنالٹی ٹریٹس, ابیلٹیز, ویلیوز اور باقی چیزوں کو جانتا ہو, سمجھتا ہو, اور وہ فرد جو ہے وہ ایک بہت اچھی آپ کو رائے دے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ان باتوں میں جانے کی بجائے ایکسپرٹ اوپینین لینی چاہیے. آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک جگہ پر آئے, اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ مطلب میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا, جیسے والد ہوگا تو اس کا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ جیسا بھی ہوگا اچھا انٹرسٹ ہوگا, لیکن ہوگا. ٹیچر ہے وہ بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز, لیکن کریئر کونسلر ہمیشہ غیر جانبدار رائے دے گا. اور کریئر کونسلر کے پاس سے ایکسپرٹ اوپینین لینے کا جو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے, اپنے لیے جو اویلیبل آپشنز ہیں انہیں آپ سمجھ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ انالیسس کر کے آپ کو بتا دے گا, پھر راستے کی اونچ نیچ آپ کو سمجھا دے گا, اور پھر آپ کو آپ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا, اور یہ بھی بتا دے گا کہ ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھیں اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. تو جب یہ چیز ہوگی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک صحیح اور ایک اچھی اور بہتر زندگی کا ایک پاتھ وے سیٹ ہو جائے گا, اور جو انشاءاللہ یقینی طور پہ آپ کو کامیابی کی منزل تک لے جائے گا.